ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میرے رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہ کیے دو زانو بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے دعا میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا، ثابت قدم مولا، کمر توڑی ہے عصیان نے، دبایا
نفس و شیطان نے کمر توڑی ہے، عصیان نے دبایا، نفس و شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا میرا، رکھنا بھرم مولا، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا، رکھنا بھرم مولا، تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی، تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو، نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا، چلوں دنیا چلوں دنیا سے میں اس شان سے، اے کاش یا اللہ، چلوں دنیا سے میں اس شان سے، اے کاش یا اللہ، شہ اب رار کی چوکھٹ پہ سر ہو میرا خم مولا، شہ اب رار کی چوکھٹ پہ سر ہو میرا خم مولا، عبادت میری عازت میں تلاوت میں لگا دے دل، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ
دیتا ہوں فرمان دے کرم مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر یا اللہ، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے یا اللہ یا اللہ، پیشاہ مدینہ، پیشاہ مدینہ، شاہ مدینہ، پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، پیشاہ مدینہ پھر مشرف حج سے فرما دے، چلے آ تار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے تار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے بدکار بھی روتا ہوا سوئے حرم مولا، رجب کے واسطے فرما دے، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، آج کل آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے کتابیں پڑھتے ہوں گے، کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کتاب لکھ دیتے ہیں اور سب کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے، جتنا اس کے
یہ کتاب لکھنی ہے، اس میں جو علم انہوں نے اپنے علم کے دریا بہانے ہیں وہ بہا دیتے ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو اس وقت نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قلم کی سیاہی کم پڑ جاتی ہے یا محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر شاید نہیں ہوتی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے تو وہ درود پاک لکھنا شاید بھول جاتے ہیں یا سستی ہوتی ہے یا نہ جانے کیا معاملہ ہوتا ہے. بعض کا درود پاک ہی نہیں لکھا ہوتا، اور بعض اگر لکھتے بھی ہیں تو صاد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں، تو یہ ناجائز و حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام نامی آئے کتاب میں لکھیں تو پورا درود پاک لکھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جتنی نیتیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا. الحمدللہ دعائے افطار کا سلسلہ ہے، نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے اس میں شریک رہیں گے. جو مدنی پھول بیان ہوں گے انشاءاللہ توجہ ادب کے ساتھ سنیں گے، سن کر عمل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ماہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے. خوش نصیب عاشقان رسول اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنے دامن میں بھرتے ہیں، اور جو اس ماہ مبارک کا اکرام کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتوں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. نیت کر لیجئے. اور یہ وہ مہینہ ہے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو جب آتا ہے تو ماہ رمضان مبارک کی خوشیاں بھی قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں. ماہ رجب ماہ شعبان گویا کہ ہمیں رمضان سے ملاتا ہے. عاشقان رسول جب ماہ رجب المرجب آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جو اس مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس مہینے کا ادب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کس قدر نوازتا ہے. آئیے سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت اپنی بہت پیاری تصنیف، بہت پیارا رسالہ کفن کی واپسی میں بڑے پیاری روایت، بڑی پیاری حکایت نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بصرہ کی ایک نیک خاتون نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی. ہمارے بزرگوں کا، نیک لوگوں کا انداز کہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے لباس بھی مخصوص رکھا ہوا کرتے تھے. وہ آج کئی لوگ ملتے ہیں، بعض لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کام کے کرنے کے بعد کپڑوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. مٹی، گرد و غبار، پسینہ. مثال کے طور پر مچھلی والے جو ہوتے ہیں، مچھلی کا کام کرتے ہیں، مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح جو دیگر معاملات جو کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کہ جس کے کرنے کے بعد ان کے کپڑوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. میل کچیل ظاہر طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بعض وقت پسینہ ہوتا ہے، اور وہ کم علمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے انہی کپڑوں میں مسجد میں آ جاتے ہیں، انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے اپنے مخصوص کپڑے رکھنے چاہیے. اگر ہمارا کام کاج ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، تو ایک بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ جب اپنے محبوب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اپنے کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جس طرح دنیا کے اندر ہم کسی افسر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، افسر کے پاس جاتے ہیں، بڑے سیٹھ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرتے ہیں کپڑے بھی اچھے ہوں اور انداز بھی اچھا ہو، تاکہ دیکھنے والے کو اچھا لگے اور وہ ہمیں اچھا بندہ سمجھے، ہمیں صاف ستھرا انسان سمجھے. دنیا والوں کے سامنے تو ہم اچھا لباس پہن لیتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں، رب کی عبادت کرنے آتے ہیں، تو جیسا منہ اٹھا کے آ گئے اور کوئی کپڑوں کو نہ دیکھا، کوئی اپنے انداز کو نہ دیکھا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس نیک عورت نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جن کپڑوں میں
میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی، انہی کپڑوں میں مجھے کفنانا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وفات جب ہو گئی، بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا دیا۔ جب وہ قبرستان سے گھر آیا تو دیکھا کہ جو کفن اس نے پہنایا تھا وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے گھبرا کر ماں کی وصیت والے کپڑے تلاش کیے تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں غیبی آواز گونج اٹھی، اپنا کفن واپس لے لو، جس کی اس نے وصیت کی تھی ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے، کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے۔ اللہ کی رحمت پر قربان جائیے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کس قدر پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کیسا راضی فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے مالک، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آئیے ہم بھی دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ تعالی وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے مہینے میں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کا ادب و احترام عطا فرمائیں، اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ کتنی تمنائیں ہیں، کتنی التجائیں ہیں، اس سے کہتے ہیں دعا مانگو، اس سے کہتے ہیں دعا مانگو، میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے۔ رجب المرجب کے 10 روزے رکھ لیں، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو از سر نو یعنی شروع سے عمل کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ اور جو زائد کرے یعنی 15 سے بھی زائد روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں، اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسرے سفر رہی۔ تو ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنا یہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور 6 آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن
اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ میرے میٹھے اسلام بھائی، بہت پیارا مدنی پھول، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روزے بھی رکھنے ہیں اور روزہ رکھ کر اس کا احترام بھی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو روزہ بھی رکھ لیا اور پورا دن ایسے فضول کاموں میں صرف کر دیا کہ وقت گزر جائے گا، روزہ رکھ لیا تو پیاس برداشت نہ ہو، ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، موبائل کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، کرکٹ میچ دیکھنے لگ گئے، کسی اور کام میں لگ گئے کہ وقت میرا پاس ہو جائے، کھیل کود میں پڑ گئے، تو ایسے اپنا روزہ نہیں گزارنا، بلکہ روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کے بعد پورا دن اللہ رب العالمین کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رجب المرجب کے صدقے میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعا مانگ لیتے ہیں، مالک رجب کے واسطے ہمیں اپنی عبادت، ریاضت اور تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء، یا رب معاف فضل و کرم سے بلا حساب ہو جنت میں داخلہ، یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ، یا رب پڑھو اس خلد میں سرور کا ہو عطا، یا رب پڑھو اس خلد میں سرور، نبی
یا خدا یا رب کبھی بھی ہو سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا، لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے میرا کردار نہیں ہوتا، وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے،
محمد میرے رچا یا رب. الصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا. اے مالک مولا عز و جل، ماہ رجب المرجب کا واسطہ مولا ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرما. اے مولا اس مبارک مہینے کا صدقہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب پر رحمت کے دروازے کھول دے مولا. اس مبارک مہینے کے صدقہ مالک ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما. اے رب کریم ہم اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا اپنا خوف اپنا ڈر عطا فرما. اے مولا اس مبارک مہینے کا صدقہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے مولا مالک مولا رجب کا واسطہ مولا اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا اس مبارک مہینے میں تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم سے خطائیں جو غلطیاں مولا سرزد ہوئی پروردگار اس مبارک مہینے کا صدقہ تو معاف فرما. ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوح عطا فرما. اے مولا ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کبھی کوئی گناہ نہ ہو. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. جب دم واپسی مولا لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.